رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر تشریف فرما ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ موجود تھے. لیکن تبوک کے مقام پر جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی. رومی فوجیں لڑنے کے لیے نہیں آئیں، رومی فوج نہیں لڑی. اب رومی فوج لڑی کیوں نہیں، لڑائی کیوں نہیں ہوئی، اس کے بارے میں سیرت نگار کئی چیزیں لکھتے ہیں، کئی باتیں پیش کرتے ہیں. پہلی بات جو یہ لکھتے ہیں وہ کہ رومی افواج مدینے پر حملہ کرنے کی جو خبر تھی وہ ایک محض افواہ ہے. رومی فوج نے کوئی ایسا عزم ارادہ نہیں کیا تھا کہ مدینے پر حملہ کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر پہنچی تھی اس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر تشریف لے. اس لیے وہاں پر وہ لوگ کوئی تیاری نہیں کی تھی، وہ لوگ لڑائی نہیں کی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا، قیصر روم، ہرقل جس کو کہتے ہیں، یہ روم کا جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ کے دل میں حضور کی نبوت کی عظمت بیٹھ گئی. اس سے پہلے ہم نے چھٹی ہجری کے واقعات میں ذکر کیا تھا کہ روم کے بادشاہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا مکتوب اکرام، ایک اپنا خط لے کر بھیجا، اسلام کی اس کو دعوت دی. اسلام کی دعوت کا جو خط حضور نے بھیجا تھا، اور بھی کئی اس وقت کے بادشاہوں کو حضور نے اسلام کی دعوت کو خطوط کے ذریعے پیش کیا تھا، لیٹرس کے ذریعے بھیجا تھا. ایران کے بادشاہ کو بھیجا تھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھیجا تھا، ایسے ہی روم کے بادشاہ کو بھی حضور نے بھیجا. روم کے بادشاہ کو جب خط بھیجا گیا تو روم کے بادشاہ ہرقل نے یہ کیا تھا کہ اس علاقے کے جہاں یہ نبوت کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے ہیں، جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے جاننے والے، ان کو پہچاننے والے، ان کے علاقے کے اندر کوئی لوگ ہیں ہماری سلطنت میں، ہماری مملکت میں، ہماری حکومت کے تحت میں، یہاں پر اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے. تو اس وقت ابو سفیان گئے ہوئے تھے. ابو سفیان اس وقت اسلام ابھی قبول نہیں کیے تھے، اسلام تو انہوں نے بعد میں قبول کیا، فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن گئے ہوئے تھے وہاں پر. تو ابو سفیان کو بادشاہ روم نے، قیصر روم نے بلایا تھا، اور بلا کر ابو سفیان سے قیصر روم نے چند سوالات کیے تھے. اور اس نے، قیصر روم نے یہ بھی کہا تھا، ابو سفیان کے جو ساتھی تھے ان کے، ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں جو بھی پوچھوں گا ابو سفیان سچ بولیں گے. اگر ابو سفیان کوئی بات غلط بولے، جھوٹ بولے، تو تم لوگ فوری ٹوک دینا، کہہ دینا کہ ابو سفیان نے یہ بات جھوٹ بولی. ابو سفیان کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا، میں جھوٹا ہوں یہ مشہور ہو جاؤں گا، اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تو میں غلط بات کہہ دیتا، جھوٹ بات کہہ دیتا. لیکن مجھے ڈر ہو گیا کہ لوگوں میں جھوٹا ہوں، مشہور ہو جاؤں گا. اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ قیصر روم نے جو جو سوالات کیے تھے وہ پورے سوالات میں سچ بتایا. تو مختصراً میں وہ سوالات بھی ذکر کر رہا ہوں کہ قیصر روم نے کیا سوالات کیے تھے، ابو سفیان نے کیا جواب. قیصر روم نے پوچھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے.
ابو سفیان نے کہا کہ وہ عرب کے شریف ترین خاندان کے ایک فرد ہے، شریف ترین خاندان بنو ہاشم کے ایک فرد ہے۔ قیصر نے پوچھا کیا ان سے پہلے ان کے بزرگوں میں، ان کے باپ دادا میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ قیصر نے پوچھا کہ ان کے اسلاف میں، ان کے باپ دادا پردادا میں کوئی بادشاہ گزرے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ قیصر نے پوچھا کہ ان کے فالوورز، ان کے پیروکار، ان کی اتباع کرنے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ غریب ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اس کے بعد قیصر نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز، دن بدن بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہی ہے۔ قیصر نے پوچھا کہ اگر کوئی ان کا دین قبول کر لے، ان کے مذہب کو قبول کر لے، کوئی اسلام قبول کر لے، اس کے بعد پھر وہ کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے پھر اپنا مذہب دوبارہ دوسرا اپنا جو مذہب تھا آبائی پرانا مذہب کو قبول کر لیتا ہے، وہ اس پر چلے جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایک بار اگر کوئی اسلام قبول کر لیا پھر بعد میں پلٹتا ہے۔ کیا نبوت کا انہوں نے جب دعویٰ کیا اس سے پہلے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ کیا انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا تمہاری اور ان کی آپس میں کبھی جنگ ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، جنگ ہوئی۔ تو جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب ہوئے، کبھی ہم غالب، کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ غالب ہوئے، کبھی ہم۔ تو قیصر نے پوچھا تو تم کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ ہم کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، صدقہ دینے، سچ بولنے اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیں۔ اس کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے کہا کہ ان کا خاندان بہت شریف ہے، یاد رکھو کبھی بھی نبی جب بھی آئے ایک شریف خاندان کی ہی ہو، اور تم نے کہا کہ ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ان سے پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی اقتداء میں ان کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور تم نے کہا کہ کوئی ان کے آباء و اجداد میں بادشاہ نہیں گزرا، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ نبوت کے ذریعے بادشاہت چاہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور تم نے کہا کہ ان کے ماننے والے اکثر غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ نبیوں کے ساتھ جتنے انبیاء گزرے، نبیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا، کمزور اور غریب لوگ جو ان کے اتباع کیے۔ جب ابتدا میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلے ان کی اتباع کرنے والے غریب اور کمزور لوگ۔ تم نے کہا کہ ان کے مذہب کو قبول کرنے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوتا، اسلام سے پھرتا نہیں، سچا مذہب قبول کرنے کے بعد کوئی اسلام سے پھرتا نہیں، یہ بات ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک چیز سب گنائی اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو صفات ہیں، یہ جو ان کے اخلاق ہیں، جو صفات ہیں، اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا، ابو سفیان کو قیصر روم نے کہا تھا، قیصر روم نے اس وقت، یہ تو غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی، لیکن 6 ہجری میں قیصر روم نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں، اور وہ سچے نبی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میں جس علاقے میں ہوں یہاں بھی ان کی حکومت ہو۔ تو قیصر روم اس کے بعد بعض لوگوں کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا پیشکش کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں،
تو اس کے ماننے والے، اس کے جو عمرا تھے، اس کے جو درباری لوگ تھے، اس کے مخالف ہو گئے۔ تو قیصر کو ڈر ہوا میری حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، جو صحابی حضور کا لیٹر لے کر قیصر روم کے پاس گئے تھے، تو قیصر نے کہا، روم کے بادشاہ نے کہا کہ یہ خط لے جا کر ایک مذہبی رہنما ہے، ایک ریلیجیس کے بہت بڑے رہنما ہیں، بڑے ہیں ہمارے، ان کے پاس لے جا کر یہ لیٹر بھی دو اور ان کے بارے میں ان کو کہو، نبی کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں ان کو کہو۔ تو یہ صحابی وہاں گئے، تو اس نے، وہ جو مذہبی رہنما تھا، اس نے کلیسا میں، گرجا میں سارے عیسائیوں کو، بڑے بڑے عیسائیوں کو جمع کیا اور کہا ہم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ نبی آ چکے ہیں، وہ نبی عرب میں، مکے میں آ چکے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے، لہذا ہمیں ان کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لینا چاہیے اور مسلمان ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہی ان کے مذہبی رہنما نے یہ بات کہی تو سارے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو قتل کر دیے۔ اس کے بعد یہ صحابی قیصر روم کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ سنایا، تو قیصر روم نے کہا کہ دیکھو، میرے سے زیادہ ان کی عزت عیسائیوں کے پاس تھی، مجھ سے زیادہ ان کو ریسپیکٹ کرتے تھے عیسائی لوگ، لیکن ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا سلوک کیا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے ساتھ اس سے برا سلوک ہوگا۔ تو یہ قیصر روم کے دل میں حضور کی نبوت کی عظمت بیٹھ چکی تھی۔ قیصر روم کو معلوم ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ قیصر روم اسی لیے وہاں سے نکل کر حمص چلا گیا اور اس نے مقابلے کا، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، بلکہ اپنی فوجوں کو وہاں سے قریب سے تبوک کے علاقے سے بلا لیا اور کہا کہ اب لڑائی نہیں۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں قیام کیے، لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ روم کی کوئی فوج اٹیک کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے نہیں آئی۔